مڈل کلاس اشرافیہ کس طرح سے سماج کا استحصال کرتی ہے، آج اس موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کسی بھی سماج کے جو نمائندہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی اشرافیہ ہوتے ہیں۔ یہ اشرافیہ روایتی بھی ہوتی ہے، اور جمہوریت کے آنے کے بعد مڈل کلاس تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا تو وہ بھی اشرافیہ بن گئے۔ اشرافیہ روایتی ہو یا مڈل کلاس تعلیم یافتہ نئی اشرافیہ، ان کا ہمیشہ سے ان کی نفسیات کے اندر کچھ مشترکہ چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ وہ یہ کہ یہ ان کے اندر ایک گروہی نفسیات ہوتی ہے، ایک طبقاتی احساس سے برتری ہوتا ہے، اور ان کے اپنے کچھ نظریات اور ایجنڈے اور فلسفے ہوتے ہیں جن کو یہ سماج پر اور عام آدمی پر نافذ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور عام آدمی کیا چاہتا ہے، سماج کیا چاہتا ہے، حقیقی مسائل کا حل کیا ہے، اس سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ مڈل کلاس تعلیم یافتہ افراد سے یہ توقع تو کی جا سکتی تھی کہ وہ عام آدمی کے مسائل کو سمجھتے، مگر ایک خاص ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ عام آدمی کے مسائل سے، احساسات سے، ترجیحات سے واقف نہیں، اور اسی طرح ان کے اندر بھی ایک احساس برتری ہے اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنے نظریات اور فلسفوں کی وجہ سے، جو چاہے کتنے ہی غیر حقیقی کیوں نہ ہوں، ان کے نزدیک وہی تمام مسائل کا حل ہیں، یا کوئی اتنا بڑا ضروری مقصد ہے جس کی خاطر عام آدمی کے مسائل کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو تاریخ سے دوں گا، قریب کی تاریخ سے، جس سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 1867 بنارس میں اردو ہندی تنازع ہوا۔ اردو ہندی کنٹروورسی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تاریخ میں ہمیں اسے کیا پڑھایا جاتا ہے، اس سے قطع نظر اس کی حقیقت یہ تھی کہ عدالتی زبان اردو ہو یا ہندی، اس کے اوپر قانون دانوں کے گروہوں میں، جو قانون وکیل، جج وغیرہ، قانون دانوں کے ایک طبقے میں یہ لڑائی یا یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ وہ زبان جو بولنے میں ایک ہی ہے، ہندو بھی وہی زبان بول رہا تھا اور مسلمان بھی وہی زبان بول رہا تھا، اس کو لکھنے میں دیوناگری خط اختیار کیا جائے یا عربی فارسی رسم الخط اختیار کیا جائے۔ آپ سوچئے کہ عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ شرح خواندگی کا یہ حال ہے کہ 1867 میں یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ 1901 میں جب برطانیہ نے، یہاں برٹش گورنمنٹ نے مردم شماری کرائی تو شرح خواندگی معلوم ہوئی کہ یو پی کے اندر، جہاں جس کے اس علاقے میں یہ مسئلہ پیش آیا، وہاں پر مردوں کی شرح خواندگی 5% کے لگ بھگ تھی، اور خواتین کی شرح خواندگی 0.2% تھی۔ ان لوگوں کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ عدالت میں ان کے مقدمے کو لکھنے والا دیوناگری خط میں لکھ رہا ہے یا عربی فارسی کے رسم الخط میں لکھ رہا ہے؟ بولنے میں تو ایک ہی زبان تھی۔ تو یہ مسئلہ کس کا تھا؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ تھا۔ اور ان کا یہ مسئلہ کیوں بنا؟ ان کا مسئلہ یہ اس لیے بنا کہ وہ نیشنلزم کے فلسفے سے متاثر ہو گئے تھے۔ نیشنلزم کا فلسفہ کا طوطی بول رہا تھا اس زمانے میں، سور پھونکا گیا تھا، یہ اس سے متاثر تھے۔ نیشنلزم کا فلسفہ قومی شناختوں کے بارے میں حساس بناتا ہے، اور اس کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار لوگوں کو کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کی خاطر۔ عام آدمی کو تو نہ اس نے یہ فلسفہ پڑھا تھا اور نہ اس کو اس سے کوئی دلچسپی تھی۔ یہ سارا مسئلہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان پیش آیا، جس کو پھر پڑھے لکھے لوگوں نے ہی جب تاریخ لکھی تو ہندو مسلم کا مسئلہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ سر سید احمد خان نے بالکل درست پریڈکشن کی تھی اور کامنٹ کیا تھا اس مسئلے کے اوپر اس وقت۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہندو اور مسلم میں کوئی منافرت نہیں ہے،
لیکن یہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ان دونوں قوموں کو آپس میں لڑوا دیں گے اور جو جیتا رہے گا وہ دیکھے گا. یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور حقیقت ہے. وہ مشرق و مغرب دونوں سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اس بنا پر یہ جو مسئلہ پیش آیا تعلیم یافتہ لوگوں میں، انہوں نے اسے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا، جبکہ حقیقت میں یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. پھر یہی پڑھے لکھے لوگ مسلم لیگ اور RSS بنے. انہوں نے نیشنلزم ہی کو آگے پروموٹ کرتے چلے گئے. اب نیشنلزم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی عام آدمی کو، قومی شناختوں سے، شناختیں کیا ہوں کیا نہ ہوں، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ایک عام آدمی کا ایجنڈا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ، آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھ کے دیکھیے، اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے، ایک عام آدمی خود بھی جینا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی جینے دینا چاہتا ہے، وہ اپنی اور اپنے خاندان کی فلاح و بہبود چاہتا ہے. یہی اس کا ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کا ایجنڈا اپنے فلسفے، اپنے نظریات، اپنے ازم ہوتے ہیں اور اس کی خاطر وہ کوئی قربانی بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسے کریں. لیکن ہوا کیا؟ جب نیشنلزم کے فلسفے پر سیاست ہو رہی تھی، ہندو اور مسلم کو تقسیم کیا جا رہا تھا، تو جب اتنی دہائیوں کی کوشش کے بعد جب 1946 میں الیکشن کرائے گئے اور جداگانہ انتخابات کا ڈول بھی ڈال دیا گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود عام آدمی نے اس میں دلچسپی نہیں لی. ووٹ کا حق کسے ملا؟ ٹیکس گزاروں کو ملا، جو بعض اندازوں کے مطابق 10% اور بعض کے مطابق 20% سے زیادہ لوگ نہیں تھے. انہوں نے مل کر قوموں کا فیصلہ کیا اور اسے عام آدمی کے نام اور اس کے ذمے لگایا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ پوری ہندو قوم کا مسئلہ ہے، یہ پوری مسلم قوم کا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ صرف اور صرف پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ تھا یا ایکٹیوسٹ لوگوں کا مسئلہ تھا. لیکن عام آدمی کا یہ مسئلہ نہ کبھی پہلے تھا اور نہ یہ کبھی اب ہے. تو اس طرح سے تاریخ میں ایک بہت بڑی رفٹ قائم کی گئی، ایک منافرت کی بنیاد ڈالی گئی، ایک المیہ تھا جسے برپا کر دیا گیا. لیکن نہ وہ عام آدمی سے پوچھ کر کیا گیا، نہ اس کی مرضی سے کیا گیا، مگر سب سے زیادہ متاثر وہی ہوا. تو اب جب جمہوریت کا زمانہ آ گیا ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو اشرافیہ بن گئے ہیں، نمائندگی کی سطح پر ہیں، وہ والے تمام پڑھے لکھے نہیں، جو نمائندگی کی سطح پر ہیں، وہ اپنا ہی ایجنڈا ابھی تک نافذ کرتے چلے آ رہے ہیں. عام آدمی کے پاس اب جمہوریت کی راہ سے وہ اختیار حاصل ہو گیا ہے اسے کہ اگر وہ چاہے شعور سے استعمال کرے تو اپنی نمائندہ جماعتوں کو، چاہے وہ روایتی اشرافیہ کے لوگ ہوں یا جدید تعلیم یافتہ مڈل کلاس اشرافیہ ہو، اس کو وہ اپنا حقیقی ایجنڈا اس پر لانے پر مجبور کر سکتا ہے. تو عام آدمی کو ہمیشہ اپنے حقیقی ایجنڈے کو ان کا ایجنڈا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ پہلی دفعہ جمہوریت کے زمانے میں ہی ممکن ہو سکا ہے. اگر یہ سب کچھ، اگر عام آدمی اس طرح سے اپنے ووٹ اور اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے پر آ جائے تو دنیا میں امن آ سکتا ہے، مسائل حل ہو سکتے ہیں.